نوعیت کا حامل ہے۔ اور وہ مسئلہ یہ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے جو کرم فرمایا ہے اور ایک عورت اپنے رحم میں ایک اولاد کو تربیت دے رہی ہے، پروان چڑھا رہی ہے، 9 مہینے اس بچے کو اس ماں کے بطن میں گزارنے اور اس کے بعد دنیا میں حاضر ہو جانا۔ لیکن بہرحال بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچہ اپنی زندگی کے اس 9 مہینے کو بھی پورا نہیں کر پاتا اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ الفاظ مجھے بڑا سنبھل کر استعمال کرنے تاکہ میسج پہنچ بھی جائے اور کسی اعتبار سے ممبر کی بے حرمتی بھی نہ ہو۔ بعض اوقات یہ بچہ سخت ہو جاتا ہے، یہ بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ شرعیت کی نگاہوں میں جو حکم شریعت ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال اگر وہ چربی کا ٹکڑا یا وہ خون کا لوتھڑا یا وہ کوئی بھی صورتحال جو کیفیت ہے اگر وہ ہاتھ میں آ جائے تو بہرحال اس کا اتنا احترام ہے کہ اسے سفید کپڑے میں لپیٹ کر دفن کرنا واجب ہے، جو بظاہر گندگی کا ایک ٹکڑا لگتا لیکن بہرحال اسے دفن کرنا واجب ہے۔ بلکہ ہمارے مراجعین کا کہنا تو یہ ہے کہ رحم مادر میں اگر بچہ 4 مہینے مکمل کر چکا ہے اور اس کے بدن کے خد و خال مکمل ہو چکے ہیں تو اسے غسل دینا بھی واجب ہے۔ یہ اس 4 مہینے کے بچے کی بات نہیں ہو رہی جو صحیح سالم پیدا ہوا اور 4 مہینے کا ہونے کے بعد انتقال کیا، نہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ جو ماں کے پیٹ میں ہی تھا اور 9 مہینے سے پہلے 4 مہینے کا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جو ہمارا معاشرہ ہے، اس طرح کے بچے کو فلش کر دیا جاتا ہے، ڈسٹ بن میں ڈال دیا جاتا ہے، کوڑے دان میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اور اگرچہ شہادت کی مجلسیں ہیں لیکن ایک حوالہ دینا چاہ رہا ہوں اس خطبے کا جو نکاح کے موقع پہ پڑھا جاتا ہے۔ جب نکاح کے موقع پہ خطبہ پڑھا جاتا ہے تو وہاں پر ایک روایت پڑھی جاتی ہے، عام طور پر جو نکاح کا خطبہ پڑھنے والے علماء کرام ہوتے ہیں وہ اس خطبے کو ضرور پڑھتے ہیں اور اس خطبے میں اس روایت کو عام طور پر ضرور پڑھتے ہیں، جہاں پیغمبر اکرم کی روایت ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ تناکحوا وتناسلوا تکثروا فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامۃ ولو بالسکت۔ نکاح کرو، اپنی نسل بڑھاؤ اور تعداد کے اعتبار سے کثیر ہو جاؤ۔ فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامہ، قیامت کے میدان میں پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنی امت کی کثرت کے اعتبار سے تم پر فخر کروں گا اور پوری کائنات پر فخر کروں گا کہ دیکھو میری امت میں کتنی کثیر تعداد ہے۔ پھر ایک عجیب جملہ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ولو بالسقط، اور میری اس امت کے اندر وہ بچہ بھی شامل ہوگا جو رحم مادر میں ہی اپنی زندگی کے ایام پورے نہ کر سکا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا، ساقط ہو گیا، وہ بچہ بھی میری امت کا حصہ ہوگا، میری امت میں شامل ہوگا۔ اگر میرا موضوع اولاد یا تربیت اولاد ہوتا تو میں ایک جملہ ضرور عرض کرتا، اور یہ موضوع اتنا حساس موضوع ہے کہ آج کل کے حالات میں تو اس پر جب تک گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ سکون کے ساتھ ڈیبیٹ نہ ہو، صرف انٹریکٹیو ڈسکشن جب تک نہ ہو جس میں باقاعدہ سوال جواب ہو رہے ہیں اور ڈسکشن ہو رہا ہو، ڈیبیٹ ہو رہا ہو، تب کہیں جا کر یہ موضوع سمجھ میں آتا کہ جہاں ایک طرف اہل بیت اطہار کی تعلیمات کا مکمل خلاصہ، جہاں قرآن کی تعلیمات کا مکمل خلاصہ ہمارے سامنے یہ کہہ کر آتا ہے کہ تمہیں کوالٹی پروڈیوس کرنی ہے، کوانٹٹی پروڈیوس نہیں کرنی، ہر جگہ کوالٹی کی بات کرنے والا اسلام۔ سورہ مبارک کے ملک کے اندر جو پہلی آیت ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، نہیں کہا اکثر عملا۔ پروردگار نے زمین اور موت اور حیات کے سسٹم کو اس لیے بنایا تاکہ پہچانا جا سکے، تمہاری آزمائش کی جا سکے، تمہارا امتحان لیا جا سکے کہ عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ کثرت کی بات نہیں کی۔ آخر کیا راز ہے کہ اللہ کے رسول، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کم از کم میرے مطالعے میں اس جگہ کے علاوہ شاید کوئی باقاعدہ ایسا موقع بھی نہیں گزرا کہ جہاں کثرت کی بات کی گئی،
یہ واحد مقام مجھے نظر آیا جہاں پر بطور خاص کثرت کی بات کی گئی، کثرت کو موضوع بنایا گیا، کثرت کو ٹاپک بنایا گیا۔ تناکحوا وتناسلوا تکثروا، کثیر ہو جاؤ۔ تو اگر ڈیبیٹ ہوتی تو بہت لمبی ہوتی، لیکن ایک جملے میں صرف میسج دینا چاہتا ہوں، فوڈ فار دا تھاٹ، سوچنے کے لیے۔ اور پھر خاص طور پر آج کے حالات میں بہت سارے سلوشنز، ظاہر سی بات ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کوئی 100% سلوشن کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جب پلاننگ ہوتی ہے تو ہمہ جہت پلاننگ ہوتی ہے، ہر اعتبار سے کام ہوتا۔ جس طرح آج شدت کے ساتھ اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کو منزل شہادت سے ہمکنار کیا جا رہا ہے۔ ساری دنیا کی پالیسی کچھ ہو، ساری دنیا کی اسٹریٹجی کچھ ہو، اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کی اسٹریٹجی ہی یہ ہونی چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے تعداد کے اعتبار سے کثرت پیدا کریں تاکہ ہم شیعوں کا ایک اپنا مقام بن سکے۔ یعنی ایک طرف تو دشمن ہے جو ہمیں مار رہا ہے، ایک طرف تو دشمن ہے جو ہمارے پلے پلائے جوانوں کو، ہماری قوم کے سرمائے کو صفحہ ہستی سے مٹا رہا ہے، جام شہادت نوش کروا رہا ہے۔ دوسری طرف ایک کام ہم بھی تو کر رہے ہیں کہ جہاں ایک تگہ ہمارے خاندانوں میں 5 6 8 بچے ہوا کرتے تھے، ایک خاندان، ایک بڑا خاندان ہوا کرتا تھا، آج ہم خود یہ کام کر رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں نسلوں کو آنے ہی نہیں دے رہے ہیں۔ ایک بچہ اور 2 بچے، تو صرف جملہ ایک کہنا، اور وہ جملہ یہی ہے کہ اگرچہ بظاہر ایک مقام نظر آ رہا ہے جہاں پیغمبر اکرم نے کوانٹٹی کی بات کی، لیکن سمجھانا صرف اتنا ہے کہ شاید یہی وہ مقام ہے جہاں کوانٹٹی از کوالٹی، یہ وہ مقام ہے جہاں کوانٹٹی ہی کوالٹی ہے۔ آپ کوانٹٹی پروڈیوس کریں، پروردگار عالم کا سسٹم یہ ہے کہ کوالٹی خود بخود پروڈیوس ہو جائے گی۔ لیکن خیر بات کہیں سے کہیں نکل گئی۔ تو وہ بچہ جو سخت ہوا ہے، بہرحال اس کا ایک احترام ہے، ہیومن رائٹس کے اعتبار سے بھی، انسانی حقوق کے اعتبار سے بھی، کہ اسے زمین نصیب ہو، سفید کپڑا نصیب ہو، اور اگر 4 مہینے کا ہونے کے بعد مرا تو اسے غسل بھی دینا ضروری ہے۔ البتہ نماز میت ایسے بچے کی واجب نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی سمنا نرس کر دو، بات آ ہی گئی ہے کہ یہ تو وہ ہے جو بچہ سخت ہو گیا، لیکن بعض اوقات سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا بچے کو سخت کروانا جائز ہے؟ تو جواب یہ کہ نہیں، یہ تو کبھی بھی جائز نہیں، کسی صورت حال میں جائز نہیں۔ مرحوم آیت اللہ خوئی نے اس بات کی اجازت دی تھی کہ اگر طے ہو جائے کہ ماں کی جان کو 100% خطرہ ہے، تب کہیں جا کر اس بات کی اجازت ملتی تھی، لیکن آقا سیستانی تو یہ فرماتے کہ اگر ایک مرتبہ بچے میں روح پڑ گئی، 4 مہینے کا بچہ مکمل ہو گیا، تو چاہے طے ہو جائے کہ ماں کی جان کو خطرہ ہے، پھر بھی صرف کروانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن تفصیلات علماء سے پوچھی جا سکتی ہے۔